پوچھ کدھر جائے گا؟ کہاں سے گزرے گا؟ اور کہتا ہے یار میں ادھر کدھر لنگ جاؤں گے. پاکستان کی پارلیمنٹ تھوڑی ہے کہ دھاندلی کر کے اندر بڑھ جا سکتے. یہ جنت ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. ادھر تو انبیاء بھی ہلا کر رکھ دیے گئے مسائب اور مشکلات میں. تو کیسے اسی طرح کسی چور دروازے سے جائے گا؟ اور ادھر چور دروازہ ہے بھی نہیں. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کندھے سے کندھا ملا کر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. خبردار. کہتے ہیں آپ کیوں ہمیں پریشان کرتے ہیں؟ ہم جس سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بلائیں گے, ان سے تکیے کی چادر لے کر کے کہیں سے تکیے کی چادر اوڑھ کر گھس جائیں گے. میں نے کہا یار چلو مان لو کسی طرف سے تم جنت میں چلے جاؤ. جنت میں بھی سارے صحابہ, جنت میں بھی انبیاء ہوں گے. اور اس کے بعد کون ہوں گے؟ جنت کے محلات میں کون ہوں گے؟ جنت کے باغات میں کون ہوں گے؟ جنت کی نہروں پر کون ہوں گے؟ جنت کی حوروں کے ساتھ کون ہوں گے؟ جنت کے اعلیٰ درجات پر کون ہوں گے؟ عالم الجین میں کون ہوں گے؟ ہر طرف صحابہ ہوں گے یا صحابہ کے غلام ہوں گے. اور تم تو بدبخت کہتے ہو جہاں صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے ہم وہاں نہیں ٹھہرا کرتے, نرکت چھوڑ جایا کرتے ہیں. تو جنت میں سارے صحابہ ہر طرف جب صحابہ ہوں گے. اب بتا تو کدھر جائے گا؟ کہتا ہے کہ نہیں, میں پھر بھی کوشش کروں گا کوئی جبہ دستار پہن کر پگڑی پہن کر عروۃ الوثقا میں چند بزرگوں کو بلا لوں گا. کسی کو گجرانوالہ سے, کسی کو ڈیرہ اسماعیل خان سے, کسی کو جناب والا خانے وال سے. ان کو بلا لیں گے کہ یار جب سپاہی صحابہ والے ہمیں کافر کہتے تھے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئٹہ سے بھی آ جاتے تھے, بلوچستان سے بھی آ جاتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا اسلام ثابت کیا کرتے تھے نا. اب دیکھو ہم پھنس کے ہیں. ایک تو ہر طرف یہاں میدان حشر میں بھی صحابہ نظر آ رہے ہیں, وہ جنت میں بھی سارے صحابہ ہیں, ادھر بھی سارے صحابہ, ادھر بھی سارے صحابہ. ذرا مہربانی کرے نا ہمیں یہاں بھی کوئی تحفظ فراہم کرے. تنقید کے لیے نہیں, یہ بھی درخواست کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہمیں یہاں بھی کوئی تحفظ فراہم کرے. بزرگ کہیں گے یار کوئی عقل نو ہاتھ مارو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہاں تو ہم خود پریشان ہیں, نہ ماں باپ کام آ رہے کسی کے, نہ بیوی بچے, نہ بہن بھائی. یہاں تو ہم خود پریشان ہیں. جاؤ جا کر اپنا کام کرو. ہمیں حضور کی شفاعت کسی بہانے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے بزرگوں کو محفوظ مقام پر لے جائے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, چاہے وہ امام اہل سنت ہے, وہ تو مقام پا ہی جائیں گے. کوئی امام الکافرین بن کر کے کہے جی میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اللہ انہیں بھی موقع دیں گے کہ وہ درستگی کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. اور مجھے بڑی خوبصورت وہ بات لگی کہ جب ہاتھ میں دل بنا ہوا اوپر صحابہ لکھا ہوا تو اللہ نے جملے کہلا دیے نا آپ کے گجرانوالہ میں 12 اکتوبر کو کہ ہماری اول آخر, ہمارا مرنا جینا, ہماری محبت سوچ فکر یہ صحابہ ہے. اور سپاہ صحابہ بھی بزرگوں یہی کہتی ہے. ہم نے جو 10,000 سپاہ کروائے نا, مولانا حق نواز سے لے کر ڈاکٹر عادل خان تک, ہم کوئی نئی آیت, نئی روایت, نیا دین نہیں لائے. ہم بھی قرآن سے سیکھ کر, احادیث سے سیکھ کر, یہ جو آپ کے ہاتھ میں خوبصورت نام, میرا ایمان, میری جان, میرا دل, میرا سب کچھ صحابہ پر قربان, ہاتھ میں اٹھا کر دشمن کو بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر سلام دعا ہو جاتی ہے لیکن ہمارا سب کچھ صحابہ ٹھیک ہے. اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف صحابہ سے, دشمن کی بات پر ان کو سب سے زیادہ تکلیف صحابہ سے ہے. وہاں آئیں گے یار ہمارا بھی کچھ کرو, وہ کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو, ہم خود پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں, جاؤ اپنا کام کرو. اچھا اب کیا کرو گے؟ کہتے ہیں وہی جبہ دستار پہن کر چکے کھڑے ہوئے تو انہی کے ساتھ ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو آپ فرمائیں گے فرشتوں سے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ مولانا صاحب جنت میں جا رہے ہیں, وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں, یہ ساتھ ہی اکٹھے کھڑے تھے, ان کو بھی لے جاؤ, میں ان کو ادھر کیوں لے آیا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب وہ تو ٹھیک جا رہے ہیں لیکن یہ زہری جبہ دستار پہن کر ان کے ساتھ کھڑے تھے, اندر باہر سے بڑے بے ایمان ہیں, انہوں نے دین میں بدعات پیدا کی, رسومات پیدا کی, صحابہ کو گالیاں نکالتے تھے, دین میں بگاڑ کرتے تھے, یہ بڑے بدبخت قسم سے لوگ ہیں. حضور فرمائیں گے اچھا سحقن سحقن دل دل. پنجابی ترجمہ یہی پڑھا علامہ خادم حسین رضوی اللہ ان کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک صحابی ان کو بڑا تنگ کر رہا تھا, قریب آپ نے سنا ہوگا کہ آپ عالم ہو کر کے گالیاں کیوں نکالتے ہیں, باقی باتیں آپ کی ٹھیک ہے نا منہ سے رسالت کے لیے, آپ گالیاں کیوں نکالتے ہیں. انہوں نے خیر اس کو بھی اچھا دبایا
لیکن کسی وقت اچھے بڑے مضبوط عالم کے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں ہوتی تو ان کو جواب جو دینا تھا اچھا دیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ذہن میں آ جاتا کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں میں گالیاں دیتا ہوں، تو قرآن نے بھی نبی کے گستاخ کو حرام زادہ کہا، تو اگر خادم حسین رضوی نے کہہ دیا تو کون سا غلط کیا؟ دور دور جو کہا وہ صحابہ نے ان پہلے سانو بولتے سو ان صحابہ نو کہہ گیا مارکا نو کہہ گیا دور دور کتیا، تو میں کہتا ہوں حضور نے جو کہا سخن سخن جو قیامت کے دن فرمائیں گے پنجابی میں علماء سے ترجمہ کروا لو، آقا بھی گویا کہ یہ کہیں گے دور دور، جب یہ کہا جائے گا نا تو وہ کہیں گے حیدر، حضور تو ہمیں پتہ نہیں ایسی کس نے بلنگا نعرہ نہ دے گا، حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کہیں گے نا حیدر تو فرشتے کہیں گے ہوں بڑی بحث ہوگی بس کرو حیدر نہیں ہوں حیدر، آپ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ وہاں تو یہاں بھی صحابہ کے تذکرے، قرآن نہیں مانتے اس لیے کہ صحابہ کے تذکرے، حرمین شریفین میں صحابہ کے تذکرے، پاکستان میں کراچی سے لے کر پشاور تک پورا ملک صحابہ 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 کی صداؤں سے گونج اٹھا، یہاں وہ رہ نہیں سکتا، قبر میں گیا قبر میں بھی صحابہ کی بات آئی تو میدان حشر میں جائے گا، میدان حشر میں بھی ہر طرف صحابہ خود ہوں گے، تو جنت میں جانے کی کوشش کرے گا تو جنت میں بھی ہر طرف صحابہ، جب خود بدبخت کہہ کر جہاں صحابہ ہوں گے وہاں ہم نہیں رہنا چاہتے تو پھر ایک جگہ ٹھکانا جہنم ہے، وہاں پر کوئی مسلمان کوئی مومن کوئی نبی کوئی صحابی کوئی تابعی کوئی تبع تابعی کوئی اہل بیت میں سے نہیں جائے گا کہ اس لیے کہ یہ پاک ہستیاں ہیں اور ان کی تابعداری کرنے والے بھی پاک کر کے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، پھر آخر بھوکنے والے تبرک میں اپنی گستاخی کرنے والوں کے لیے جہنم ہی رہے گی، اور ایسوں کے لیے صرف جہنم نہیں اسفل السافلین جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، تو اس لیے آقا بھی کہیں گے سکن پرے ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ دور دور، تو تھوڑی سی مت کسی بھی پاکستان اس کر لیا کرو، اگر سپاہی صحابہ بنا کر شیعت کا مقابلہ ان علماء کی جرأت کے انداز میں نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا ایمانی جذبہ اتنا لے آؤ کہ جو بدبخت آپ کر سلام کرنے لگے، جو بدبخت آپ کے قریب ہونے لگے اسے عربی میں چلو کہہ دیا کرو، اس کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر بھی سکن کہہ دیا کرو، ٹھیک ہے، دور دفاع ہو جا، وہ نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، بیت کا گستاخ ہے، وہ فرانسی ہوتا یا کسی سے طبقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، ایسے بدبختوں سے سوشل بائیکاٹ کرو گے، سوشل بائیکاٹ کرو گے، اور جو نعرہ کراچی سے چلا ایک بار پھر صحابہ 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 اس کو عام کریں گے،